ناظرین، آپ یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جب دنیا کے اندر لوگوں کے سہارے ختم ہو جائیں، ہر آدمی کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، پریشانی میں گھر جاتا ہے۔ جب اس کے دنیاوی سہارے ختم ہو جائیں، ٹوٹ جائیں، تو ایک سہارا ایسا باقی ہے کہ اگر وہ اس سہارے کو پکڑ لے، اس کو اپنا لے، تو اس کو سکون ملے گا۔ آپ کو معلوم ہے وہ سہارا کیا ہے؟ وہ سہارا دعا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ پریشان حال کی پریشانی کو دور کون کرتا ہے؟ تکلیفوں کو کون دور کرتا ہے؟ آپ کا جواب ہے اللہ۔ سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 63، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ۔ کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو دور کرے جب وہ اسے پکارے؟ کون ہے جو تکلیفوں کو ختم کر دے؟ کون ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اللہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے دعا کیجئے رب سے، صحت مانگنا ہو رب سے مانگیے، پریشانی دور کرنی ہو رب سے مانگیے۔ پریشان تھے کون؟ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام بیماری سے، تو رب سے شفا مانگی، رب نے اسے شفا دی۔ پریشان حال ہیں، یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے رب سے اپنی پریشانی کی دعا مانگی، رب کے سامنے ذکر کیا، رب نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکالا اور ان کی پریشانی کو دور کر دیا۔ اولاد نہیں ہو رہی ہے، مانگیے جس طریقے سے زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگا اور تو رب نے دیا۔ دعا کیجئے رب سے جب روزی روٹی کا انتظام نہیں ہے، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگا تو رب نے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وجہ ہے کہ آپ ہمیشہ دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اٹھتے، بیٹھتے، جاگتے، لیٹتے، چلتے، پھرتے، دعاؤں میں مشغول رہتے۔ اس لیے آپ سوچتے ہوں گے، غور کرتے ہوں گے کہ پیشاب پخانہ کی دعا، سونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں آنے کی دعا، جتنی بھی دعائیں ہیں، یہ تمام دعاؤں کا اہتمام اس لیے سکھلایا گیا ہے، اگر آدمی ان دعاؤں کا اہتمام کرے تو شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا اور اللہ کی یاد میں ہمیشہ مشغول رہے گا۔ کیونکہ جب اللہ کی یاد میں مشغول رہے گا تو برائیوں کی طرف ان کا دماغ راغب نہیں ہو سکتا۔ کم سے کم تو آدمی دل کے اندر یہ خوف پیدا کرے گا تو برائیوں سے ڈرے گا۔ آپ کو معلوم ہے یہ دعا کیا ہے؟ دعا تو ایک ایسا سہارا ہے، جب تمام سہارے ختم ہو جائیں تو دعا ہی کے ذریعے آدمی کو سکون ملتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو چیز سکھلائی ہے وہ کیا تھی؟ وہ دعا تھی۔ پریشان حال تھے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی۔ ہم اور آپ بھی پریشان ہیں، گناہ گار ہیں، رب سے مانگیں، رب قبول کرے گا۔ دعا کے ذریعے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 23، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، اگر تو نہیں بخشے گا، رحم نہیں کرے گا، تب تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے دعا کیا ہے؟ دعا ایک عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3372، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ دعا سب سے بہترین چیز ہے، دعا سے اچھی چیز کوئی ہے ہی نہیں، یعنی اس کی اہمیت بتانا مقصود ہے۔ سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3370، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے بہتر کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ آپ کو معلوم ہے دعا کی اہمیت کتنی ہے؟ اس کی فضیلت کا کیا کہنا؟ ہم اور آپ دعا کرنے سے ہچکچاتے ہیں، بالکل نہیں، دعا کرنی چاہیے، ہر چیز رب سے مانگنی چاہیے۔ کہا جاتا ہے اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے رب سے مانگو۔ یہ بھی کہا گیا کہ معمولی چیز بھی رب سے مانگو کیونکہ وہی پورا کرنے والا ہے۔ آپ کو معلوم ہے دعا کی اہمیت کتنی ہے؟ اس کی فضیلت کا کیا کہنا؟ دعا سے تو تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ تو یہاں میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ وہ تقدیر جو معلق ہے، اللہ تعالیٰ نے دعا کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ اگر آدمی دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ پریشانی کو دور کر دے گا، تو وہ تقدیر بدلتی ہے، وہ معنی میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کو اندازہ ہے ہر چیز کا، وہ عالم الغیب ہے والشہادہ ہے، وہ غیب اور ظاہری چیزوں کا جاننے والا ہے۔ اس نے بندوں کے تعلق سے جو چیز لکھ رکھی ہے وہ اس کے اندازے کے مطابق ہے اور اس کا اندازہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ مجبور کر رہا ہے، جی نہیں، اس نے آزادی دے رکھی ہے اور ہم کو کھلی چھوٹ دے دی ہے کہ ہم اچھا راستہ اپنائیں یا غلط راستہ اپنائیں۔ تو وہ تقدیر دعا سے بدلتی ہے جو تقدیر معلق ہے۔ تقدیر کی ایک قسم مبرم، وہ کبھی نہیں بدلتی۔
سنن ترمذی کتاب القدر کتاب نمبر 30 حدیث نمبر 2139، لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ دعا کے ذریعے تقدیر بدل جاتی ہے، ولا يزيد في العمر الا البر، اور عمر میں زیادتی ہوتی ہے نیکی کرنے سے، یعنی اللہ تعالیٰ نیکی کرنے کی وجہ سے اس آدمی کی عمر میں برکت دیتا ہے، زیادتی کرتا ہے، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیک کام کرنے کا زیادہ موقع دیتا ہے، تو وہ آدمی اتنا نیک کام کر لیتا ہے گویا کہ لمبی عمر والا کر پائے گا، زیادہ عمر ملا گویا کہ نیکی کا کام زیادہ کیا، وہ کام زیادہ عمر والا بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کو معلوم ہے دعا کی اہمیت کتنی ہے؟ ہم اور آپ دعا کرنے سے ہچکچاتے ہیں، جی نہیں، دعا جو تکلیف ہم پر آئی اور جو تکلیف آئندہ آنے والی ہے، تمام چیزوں کو ختم کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ دعا ہے، بڑی فضیلت ہے۔ سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3548، ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد اللہ بالدعاء، جو پریشانی آ چکی ہے، جو پریشانی آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ دعا کے ذریعے اس پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، تو اے اللہ کے بندو دعا کو لازم پکڑو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ہاتھ اللہ کی طرف دعا کے لیے اٹھ جائے تو رب اس ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتا۔ رب نے کیا کہا؟ سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتاب الدعاء کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 3865، ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا دعاہ فلیردہما صفرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے شک تمہارا رب بہت زیادہ شرم کرنے والا ہے، نیک ہے، بزرگ ہے، اس کو شرم محسوس ہوتی ہے اپنے بندے سے کہ جب بندہ اس کو پکارے تو اس کے دونوں ہاتھ کو خالی لوٹا دے۔ معلوم ہے آپ کو دعا کی اہمیت کتنی ہے کہ اگر آپ دعا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 60، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، مجھے ہی پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، جو لوگ مجھے نہیں پکارتے میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں ان قریب جہنم میں داخل ہوں گے۔ دعا پر ابھارا گیا ہے کہ آدمی کس طریقے سے دعا کرے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے آپ سے پوچھے میرے بارے میں تو کہہ دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں اور میں پکارنے والوں کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ لوگوں کو چاہیے کہ مجھ پر ایمان رکھے اور مجھے ہی پکارے، مجھ سے بخشش طلب کرے، شاید کہ وہ لوگ بخش دیے جائیں۔ اللہ ہی سے مانگا جائے، اللہ پر ایمان رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے۔ سامعین، ناظرین، غور کیجئے کہ جو دعا ہم اور آپ مانگتے ہیں اس کے بھی کچھ آداب ہیں، یوں ہی نہیں، پہلے بہت کام کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3476، کہ ایک آدمی آیا مسجد کے اندر نماز پڑھا، کہنے لگا اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجلت ایھا المصلی، اے نماز پڑھنے والے تو نے جلد بازی کی، جب تو نماز پڑھ لے تو تو بیٹھ جا، فحمد اللہ بما هو اہلہ، اور تو اللہ کی تعریف کر اللہ کے لیے جو لائق ہے، وصلی علیہ، اور مجھ پر تو درود و سلام بھیج، پھر تو دعا کر تو تیری دعا قبول ہوگی۔ ایک دوسرا آدمی آیا، نماز پڑھا، اللہ کی تعریف کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ آدمی صحیح کیا ہے، پھر اس سے کہا تو دعا کر تیری دعا قبول کی جائے گی۔ تو یہ دعا کے آداب اس طریقے سے ہیں کہ آدمی پہلے اللہ کی تعریف کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، پھر دعا مانگے۔ دعا کا مانگنے کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ آدمی دل جمی کے ساتھ دعا مانگے، پختگی کے ساتھ دعا مانگے، دو ٹوک الفاظ میں دعا مانگے کہ اے اللہ تو مجھے یہ دے، یہ نہیں کہ اگر تو چاہے تو دے، نہ چاہے تو نہ دے، یعنی بالکل دلی ارادے کے ساتھ مانگے کہ اے اللہ تو مجھے یہ چیز دے دے۔ صحیح بخاری کتاب الدعوات کتاب نمبر 80 حدیث نمبر 6338، کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اذا دعا احدکم فلیعزم المسئلہ، جب تم میں کا کوئی آدمی مانگے تو پختہ ارادے کے ساتھ مانگے، یہ نہ کہے اے اللہ تو جو چاہتا ہے وہ دے، بالکل نہیں کہا اللہ مجھے یہ چیز دے۔ واقعی وہ دعا صحیح ہونی چاہیے، رشتہ داری کو کاٹنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، گناہ کے لیے نہیں ہونا چاہیے، تو آدمی پختگی کے ساتھ مانگے، دلی ارادے کے ساتھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔
کیونکہ اللہ کو کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتا۔ دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے گناہوں کا اقرار کرے، جس کا تذکرہ مستدرک حاکم میں کتاب الجہاد کے اندر، کہ آدمی اپنے گناہوں کا اقرار کرے کہ رب مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے۔ اگر آدمی گناہوں کا اقرار کرتا ہے تو رب بہت خوش ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے سمجھا کہ میرے پاس بھی رب ہے، اگر میں گناہ کروں گا تو وہ بخشنے والا ہے۔ تو آدمی اپنے گناہوں کا اقرار کرے، پھر رب سے دعا مانگے کہ اللہ تو میرے اس گناہوں کو معاف فرما۔ محترم ناظرین، پروگرام کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا، پھر ملیں گے انشاءاللہ تھوڑے سے وقفے کے بعد۔